رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیں محمد سوگوارو، ماتم دارو، حسین پر گریہ کرنے والوں، آپ مسلسل آقا حسین پر گریہ کر رہے ہیں، آپ مسلسل حسین کی مظلومی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ عزادارو، آج قیامت کا دن ہے، آج قیامت کا دن ہے۔ عزادارو، یہ آنسو ہے جو امام حسین کا حق ہے۔ عزادارو، آپ نے روایت سنا ہے کہ جب بھی کہیں فرش عزا بچھایا جاتا ہے، کوئی آئے نہ آئے مگر حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ضرور آتی ہے، اور ہر عزادار کے سامنے ایک سوکھا ہوا رومال لیے ہوئے فریاد کر رہی ہے، اے میرے لال پر رونے والوں، ارے مجھے ذرا سا آنسو دے دے تاکہ میں حسین کے زخموں کا مرہم بنا سکوں۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، ہمیں رونے کے لیے یاد کیا گیا ہے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین اس دنیا میں آئے ہیں نا، جب اس دنیا میں آئے ہیں، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا امام حسین کو آغوش میں لے کر رسول اسلام کی آغوش میں دیتے ہیں تو رسول اسلام رونا شروع کر دیتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زہرا کہتی، بابا ارے آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اسلام نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ وہی لال حسین ہے کہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ جناب زہرا تڑپ جاتی ہے، تڑپ کر کہتی ہے، بابا ارے جب میرا لال مارا جائے گا آپ موجود ہوں گے۔ رسول اسلام نے کہا، نہیں بیٹی، میں موجود نہ ہوں گا۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کہتی ہیں، بابا علی موجود ہوں گے۔ جناب رسول اسلام کہتے ہیں، اے بیٹی زہرا، علی بھی موجود نہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں، بابا ارے میں تو موجود ہوں گی۔ ایک مرتبہ رسول کہتے، نہیں بیٹی، تم بھی موجود نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب زہرا تڑپ کر کہتی، بابا ارے جب میرا لال حسین مارا جائے گا تو میرے لال حسین پر روئے گا کون؟ رسول اسلام نے کہا، اے بیٹی زینب، اے بیٹی فاطمہ، ارے اللہ ایک قوم پیدا کرے گی جو تیرے لال کا ماتم کرے گی۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، قیامت کا دن ہے۔ عزادارو، آقا حسین صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی اپنے برابر بھائی عباس کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، کبھی 6 مہینے علی اصغر کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، کبھی قاسم کے لاشیں کو پامال جنازے کو اٹھا رہے ہیں، کبھی عزاداران مظلوم کربلا جب امام حسین کے تمام انصار و مددگار شہید کر
دیے گئے، امام حسین کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب خدا حافظ، اے ام کلثوم خدا حافظ، اے اماں فضہ خدا حافظ، اے بیٹی سکینہ خدا حافظ۔ عزادارو امام حسین خیمے سے رخصت ہونے کے بعد رہوار کے قریب آتے ہیں، کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے بھائی عباس کہاں ہو؟ ارے مجھے سوار کرنے والا کوئی نہ ہے۔ اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو؟ ارے مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ روایت کہتی ہے جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، جناب زینب نے آقا حسین کو رہوار پر سوار کیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے امام حسین چاہتے ہیں کہ مقتل کی طرف جائے مگر رہوار ہے کہ اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین کہتے ہیں اے میرے ہستے با وفادار ذوالجلال، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، مگر مجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری آخری سواری ہے، مجھے میدان قتال تک پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھ پر کبھی سوار نہ ہوں گا۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، رہوار نے اپنی بے زبانی میں کہتا ہے اے آقا ارے میں قدم کو کیسے آگے بڑھاؤں؟ ارے میرے سموں سے لپٹی ہوئی آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ یہ فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، اس لیے جو صبح سے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اس لیے عزادارو آیت اللہ خوئی کا زمانہ ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر پر مجلس برپا کیا، عزادارو خطیب نے یہ مسائب پڑھا کہ سید سجاد 40 سال تک خون کے آنسو روئے ہیں، 40 سال تک خون کے آنسو روئے ہیں۔ عزادارو بانی مجلس سے ایک شخص نے کہا کہ تیرا خطیب مسائب غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آنسو روتا ہے، خون نہیں روتا۔ آیت اللہ خوئی نے کہا کہ ابھی میری نماز کا وقت ہے، میں نماز سے فارغ ہو کر اس کا جواب دوں گا۔ عزادارو آیت اللہ خوئی حجرے میں جاتے ہیں، نماز کو تمام کرتے ہیں، اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں فلاں خطیب کو بلاؤ۔ اب وہ خطیب آتا ہے، آیت اللہ خوئی نے کہا کہ مصائب امام حسین بیان کرو۔ اب وہ خطیب منبر پر جاتا ہے، مصائب امام حسین بیان کرتا ہے۔ آیت اللہ خوئی نے ایک رومال کو لیا، اپنے آنکھوں پر لگایا۔ عزادارو جب مصائب ختم ہو گیا نا، آیت اللہ خوئی نے رومال کو اپنے آنکھوں سے ہٹایا، موڑا اور موڑنے کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تیرا جواب اس رومال میں ہے۔ وہ شخص سمجھا نہیں، وہ اپنے گھر کو گیا اور جب بستر پر لیٹا وہ رومال کو کھولا تو کیا دیکھا؟ ارے اس رومال میں 2 خون کے قطرے آنسو ہیں۔ اب وہ تڑپ گیا، تڑپ کر کہتا ہے ارے جب نائب امام خون رو سکتا ہے تو میرا امام خون کیوں نہیں رو سکتا؟ اجرکم الزہرا، آپ کی آواز استغاثہ بلند ہے عزادارو، یہی حق ہے جناب زہرا کا، یہی حق ہے آقا حسین کا۔ عزادارو آیت اللہ خوئی نے کہا اس میں تیرا جواب ہے۔ عزادارو وہ شخص کہتا ہے ارے جب نائب امام خون رو سکتا ہے تو میرا امام خون کیوں نہیں رو سکتا؟ عزادارو امام حسین رہوار پر سوار ہیں، عزادارو رہوار سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، جناب سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے ہیں۔ عزادارو اللہ نہ کرے کوئی بچہ اتنی کم سنی میں یتیم ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ میرے سینے پر سو جا، اس لیے کہ آج کے بعد تجھے یہ سینہ میسر نہ ہوگا۔ اے بیٹی سکینہ آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ عزادارو جناب سکینہ اتنی کم سن ہے، 4 سال کی سکینہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی بچی یتیم ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب سکینہ کو پتہ نہیں ہے کہ لفظ یتیمہ کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا یتیمی کسے کہتے ہیں، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹی نہ پوچھیو یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔
اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو امام حسین سکینہ سے رخصت ہوتے ہیں، میدان کی طرف جاتے ہیں، عزادارو میدان کی طرف جاتے ہیں، جنگ پہ جنگ کیے جاتے ہیں۔ عزادارو یہ کہتے جاتے ہیں اے میرے بھائی عباس کہاں ہو، آؤ آقا حسین کی جنگ دیکھو، اے عباس کہاں ہو، آؤ اس غریب کی جنگ دیکھو، اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو، آؤ ضعیف باپ کی جنگ دیکھو، اے قاسم کہاں ہو، ارے آؤ اس ضعیف کی جنگ دیکھو۔ حسین جنگ پہ جنگ کیے جاتے ہیں، ظالموں دعائی دینا شروع کرتے ہیں، اے حسین تمہیں عباس کا واسطہ، اے حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، اے حسین تمہیں انو محمد کا واسطہ۔ امام حسین کہتے ہیں اے ظالموں، ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، اب دہائی دیتے ہو میرے اکبر کے سینے میں نیزہ مارا، اب دہائی دیتے ہو میرے اصغر کا گلا چھیدا، اب دہائی دیتے ہو میرے قاسم کا لاشا پامال کیا، اب دہائی دیتے ہو عزادارو زہرا کا لاش 3 دن کا بھوکا پیاسا جنگ پہ جنگ کیے جاتا ہے، اور یہ کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کا لاشا پامال کر ڈالا۔ اللہ اللہ جنگ پہ جنگ کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، اے حسین ارے ذرا صبر کا جوہر دکھاؤ، اتنا کہنا تھا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، میرے آقا حسین پر وار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا میرے آقا پر پتھروں سے وار کرتا تھا، میرا آقا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پر تشریف لائی، کند خنجر لے کر آگے بڑھا، امام حسین کے سر و تن میں جدائیاں کی ایک سے آندھی چلی، جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کے خیمے میں آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں اے بیٹا سجاد ارے دیکھو قیامت آ گئی۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جناب زینب نے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد نے کیا دیکھا، ارے بابا کا سر لوکے نیزہ پر بلند ہے۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھی اماں ارے بابا مارا گیا، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، اے پھوپھی اماں بابا مارا گیا۔ بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔